السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کئی درسوں میں بے حیائی اور بے شرمی کی کچھ نقصانات کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بے حیائی اور بے شرمی کی تمام کاموں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ محترم سامعین، اب میں نے آپ حضرت کے سامنے جس موضوع پر بیان رکھوں گا انشاءاللہ وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت اور فوائد۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اپنے بندوں کو مال و دولت عطا کرتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مال و دولت عطا کرنے کے بعد ان مال میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، بخیلی اور کنجوسی سے پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے۔ محترم سامعین، ابھی میں نے آپ حضرت کے سامنے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات کریمہ میں اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اس دانے کی طرح ہے جس میں 7 بالیاں ہو اور ہر بالی میں 100 دانے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے زیادہ عطا کرتا ہے، وہ بہت ہی کشادگی والا ہے، خوب دینے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اللہ کے راہ میں اپنے مال میں سے خرچ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ مال اس دانے کی طرح ہے جس میں 7 بالیاں ہو اور ہر ایک میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے زیادہ عطا کرتا ہے، زیادہ مال و دولت دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی کشادگی والا ہے، خوب زیادہ دینے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ محترم سامعین، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اللہ کے راہ میں 700 روپیہ خرچ کیا ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا تک، یہاں تک کہ اس سے زیادہ بھی عطا کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا تک اس سے زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو اس بات پر پکا اور سچا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک نیکی کا بدلہ 700 یہاں تک کہ اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ یہ یقین رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھرپور بھروسہ رکھتے ہوئے ہمیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے محلے کے کوئی بڑے سے بڑے آدمی، مالدار شخص، پیسے والے جو وعدہ میں پکے ہو، اگر کسی شخص کو یہ کہے کہ تم آج کسی غریب کو 100 روپیہ دے دو، کل میں تمہیں 700 روپیہ دے دوں گا اس کے بدلے میں، کیا وہ شخص 100 روپیہ دینے میں انکار کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ انہیں پکا یقین ہوگا کہ میں اگر آج 100 روپیہ دے دیں گے تو کل مجھے 100 نہیں، 100 کے بدلے میں 700 روپیہ ملے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو ہمارا جو رب ہے، خالق و مالک ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جس کے ہاتھ میں تمام خزانوں کے چابیاں ہیں، وہ وعدہ کرتا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم 1 روپیہ خرچ کرو گے تو میں نے تمہیں اس کا اجر و ثواب 700 تک، یہاں تک کہ اس سے بھی زیادہ عطا کروں گا۔ کیا ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے؟ یقین نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر؟
ہمیں اس پر تو پکا یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے میں سچے ہے اور پکے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المزمل میں فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے، اور جو کار خیر آپ اپنے سے آگے بھیجیں گے اسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اصل سے بہتر پائیں گے، اور اجر و ثواب کے لحاظ سے وہ بہت ہی بڑا ہوگا۔ کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں؟ جو بھی خیر کے کام، بھلائی کے کام، اچھے کام آپ اپنی زندگی میں کریں گے، آخرات کے لیے جمع کریں گے، آخرات کے لیے بھیجیں گے، وہ جو ہے کل قیامت کے دن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اصل سے بہت ہی زیادہ بہتر آپ کو ملے گا، اصل سے بہتر آپ پائیں گے، اور اجر و ثواب کے لحاظ سے وہ بہت ہی زیادہ ہوگا، بہت بڑا ہوگا۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر ہم ایک نیکی بھی کریں گے، ذاخرہ یا آخرات کریں گے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوا یہ اصل سے بھی بہت زیادہ ہوں گے، بہت اچھے اور بہتر ہوں گے، اور بہت ہی بڑا ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کے اس مختصر درس سے ہمیں اور آپ کو خصوصی طور پر جو بات معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بندوں کو مال و دولت دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دینے کے بعد اپنے بندوں کو کنجوسی اور بخیلی سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اس سے پرہیز کرتے ہوئے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راہ میں 1 ہی روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب کو 700 یہاں تک کہ اس سے بھی زیادہ کر کے عطا کرتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے اگر کوئی شخص کوئی خیر کے کام اپنے آگے بھیجیں گے، کل قیامت کے دن اسے وہ بہتر پائیں گے، اور اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت زیادہ پائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے ان آیات کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بخیلی اور کنجوسی سے پرہیز کرتے ہوئے اپنے مال میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بخیلی اور کنجوسی سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔